یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے کیس اسٹڈیز سے. یہاں پہ ہم ڈفرنٹ کیس اسٹڈیز کو اسٹڈی کریں گے جسٹ ٹو نو کہ جو فائنینشیل انٹیگریشن ہے وہ کس طرح کنٹریز کو افیکٹ کرتی ہے. اس میں کچھ کنٹریز کو تو وہ پازیٹیولی افیکٹ کرتی ہے اور کچھ کو اس نے پازیٹیو افیکٹ نہیں کیا. تو ہم یہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے ڈفرنٹ سینیریوز سے. پہلی کیس اسٹڈی ریلیٹڈ ہے چیک ریپبلک سے. چیک ریپبلک میں کسی حد تک جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہے. یہاں پہ یعنی جو فائنینشیل انٹیگریشن ہے اس نے چیک ریپبلک کو امپروو کرنے میں بہت ہیلپ کی ہے. فائنینشیل کرائسس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کیا گیا. اس کو چیک ریپبلک جو ہے اس نے اس کی اٹریکشن انکریز کر دی اور اس کے لیے پروڈکٹ اسپیشلائزیشن ایکچولی جو پہلے سے چیک ریپبلک کی تھی وہ بریوئنگ تھی اینڈ اسکوڈا کارز تھی. اب یہ اسکوڈا کارز جو ہیں وہ واکسمین جرمنی کے پاس ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جوائنٹ وینچر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ اور خاص طور پر ٹویوٹا کے ساتھ انہوں نے ایک ون کیا. پولینڈ جو ہے وہ بھی کمپٹیشن میں تھا کہ ٹویوٹا کمپنی جو ہے وہ چاہ رہی تھی ایک جوائنٹ وینچر کرے. تو یہاں پہ انہوں نے ٹویوٹا کا سٹرون کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر ون کر لیا اور جس کے نتیجے میں ایک کولن میں انہوں نے فیکٹری لگائی 2001 میں. 3000 لیبرز کو اس میں امپلائی کیا گیا اور ڈفرنٹ قسم کی اس میں ریسورسز اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اویلیبل تھی تھرو دس جوائنٹ وینچر. انویسٹرز جو ہیں ڈفرنٹ ٹائپ آف انویسٹرز آ رہے تھے یہاں پر چیک ریپبلک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, جس میں مین نیم جو ہیں وہ نیدرلینڈ ہے, جرمنی, لگزمبرگ اینڈ آسٹریلیا. ان کا میجر کمپوننٹ ہے, میجر شیئر ہے. اب یہاں پہ کیا اس نے پالیسی انٹروڈیوس کی تھی چیک ریپبلک نے تاکہ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کیا جا سکے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو. ایک طرف تو ویجز لو تھیں اور دوسری طرف پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کافی سپیڈ اپ کیا ہوا تھا انہوں نے. اب پرائیویٹائزیشن میں آپ دیکھیں بینکس ہیں, ٹیلی کام سیکٹر ہے اور انرجی سیکٹر ہے. جنرلی ہوتا کیا ہے کہ جب فارن ڈائریکٹ انویسٹرز موو کرتے ہیں کسی بھی کنٹریز میں تو ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کنٹریز میں کوئی پہلے سے کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہ اس کو سیل کر رہے ہیں تو اس کو بائی کر لیں یا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. اس طریقے سے ایک تو جو نیو انویسٹر ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں اس کو چونکہ اس کا کلچر, اس کا سیٹ اپ, اس کا اکنامک سینیریو اتنا کلیئر نہیں ہوتا تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک پہلے سے ایگزسٹنگ کمپنی جو ہے ایک تو اس کی امپلائمنٹ سٹائل اسٹرکچر اور اس کے بعد اس کا مارکیٹ کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ پہلے سے اسٹیبلش ہوگا تو اس کو کچھ آسانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ پریفر کرتا ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر ہو جائے یا کوئی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہو تو کسی کمپنی کو ایکوائر کر لے. یہ چیزیں اس کو زیادہ آسانی سے ان ہونے میں ہیلپ کرتی ہیں اس پرٹیکولر کنٹری میں. تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے اگر پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہو رہا ہو. ایک طرف تو ان کو جوائنٹ وینچر کا آپشن مل جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ایکوائر کر سکتے ہیں ایگزسٹنگ کمپنیز کو اور ان کے نیٹ ورکس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو انیشیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ ایک نئی کمپنی آگے جب بالکل نیوز پہ وے سے بزنس اسٹیبلش کرے گی تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. پھر اس کے بعد جو کلچرل ہیزرز ہیں, سوشل ہیزرز ہیں, اکنامک ہیزرز ہیں, ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ چیک انویسٹ کے نام سے انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلش کی اور یہ اس نے بہت میجر رول پلے کیا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ایبزارب کرنے میں. چیک ریپبلک میں ون سٹاپ شاپ کے طور پہ یہ بہیو کر رہی تھی اور اس کا میجر رول یہ تھا کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو منیمائز کر دے. یعنی کاسٹ آف ٹرانزیکشن ایکچولی ڈیو ٹو دس ہول پروسیس جو بیئر کرنی پڑتی ہے نیو کمپنیز کو یا فارن ڈائریکٹ انویسٹرز کو وہ منیمائز ہو جائے. اس کے علاوہ انہوں نے ایفرٹ کی اور اس کے نتیجے میں سروسز میں بہت ساری انویسٹمنٹ آئی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت ساری انویسٹمنٹ آئی اور انہوں نے ایون آئی بی ایم کو اٹریکٹ کیا اور وہ بھی انویسٹمنٹ لے کے آیا اور انہوں نے ایکسنچر جو فائنینشیل اور اکاؤنٹنگ کمپنی ہے اس کو بھی ان کرنے میں ہیلپ کی. تو یہ ایک بہت بڑا سینیریو ڈیولپ کیا اس نے چیک انویسٹ نے. اگر اب ہم دیکھیں اوور آل سینیریو کہ کیا ہوتا رہا اوور دا ٹائم تو لاسٹ اراؤنڈ 20 ایئرس کا ڈیٹا ہمیں تھوڑا سا اس پکچر کو کلیئر کرے گا کہ جو انورڈ فلو تھا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا اگر ان کنٹریز کے حساب سے دیکھیں جس کے ریفرنس سے چیک ریپبلک جو ایگزسٹ کرتی ہے اس میں پولینڈ ہے, سلوویکیا ہے, ہنگری ہے. تو چیک ریپبلک جو ہے اس کا جو ٹرینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ہنگری. وہ کافی امپروو کی ہے اس کی سچویشن ایون دو کہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ سلوویکیا جو ہے اس سے تھوڑا سا اوپر گیا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لینے میں, لیکن فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کنسسٹنٹلی گرو کر رہی ہے. دوسری طرف جو انورڈ اینول فلو ہو رہا ہے ایف ڈی آئی کا, اچھا یہ جو اسٹاک یہ پکچر دے رہی ہے اسٹاک کی, تو اسٹاک میں کافی زیادہ گروتھ ہوئی ہے لیکن جو اینول فلو ہے اگر ہم فلو کو دیکھیں جو
ریگولر موومنٹ ہے, ریگولر ان آؤٹ ہو رہی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, تو اس میں ڈکلائن شو ہو رہا ہے. یعنی وہ کچھ پیریڈ تک تو اپ ٹو 2008, یہ وہی فائنینشیل کرائسس کا ٹائم پیریڈ ہے, اس سے پہلے تو یہ گروتھ اچھی تھی اس میں, لیکن اس کے قریب اور اس کے بعد یہ کافی لو لیول کے اوپر چلے گئی. اور یہ صرف چیک ریپبلک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ اس ایریا کس ریجن کی ساری جو بیسک اکانومیز تھی ان کے ساتھ سیم سچویشن پیش آئی. اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ جو ریلیشن شپ ہے ڈیویڈنڈز کا, جو پرسنٹیج آف ٹوٹل ایف ڈی آئی انکم جنریٹ ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو ایوریج ریٹ آف ریٹرن ہے ایف ڈی آئی کا, ان کا ریلیشن شپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ریٹ آف ریٹرن ایف ڈی آئی کا گرو کرتا جا رہا ہے, اگر ہم رائٹ سائڈ پہ جائیں تو گرو کرتا جا رہا ہے ریٹ آف ریٹرن. دوسری طرف جو ڈیویڈنڈز دیے جا رہے ہیں ایف ڈی آئی انکم کے اوپر, یہ اپورڈ موو جب ہم موو کرتے ہیں تو یہ 100% بھی ہو سکتے ہیں, جیسے اسپین کے کیس میں 100% آپ ڈیویڈنڈز جو ہے نا پے کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر کنٹریز میں آپ دیکھیں گے بلو 100% ہے. پھر بھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں, اس کٹ آف پوائنٹ کو, یہ ڈاٹڈ لائن کو, تو اس کے اوپر کچھ کنٹریز ہیں جو کہ یا تو مارجن کے اوپر ہیں یا اس سے تھوڑی اوپر ہیں, جو تقریباً اراؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ 70% ڈیویڈنڈز کا 70% آف ٹوٹل ایف ڈی آئی جو ہے وہ ڈیویڈنڈز کے طور پہ ان کو چلی جاتی ہے. لیکن یہ وہ کنٹریز ہیں اگر آپ دیکھیں کہ جاپان, لگزمبرگ وغیرہ, جن کا ایوریج ریٹ آف ریٹرن اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے, لیکن ان کو ریٹرنز جو ہے ڈیویڈنڈز بھی کم مل رہے ہیں. لیکن یہ وہ ہیں جن کے ریٹرنز بہت ہائی ہیں لیکن یہ ڈیویڈنڈز بہت کم جا رہا ہے. یعنی یہ وہ اکانومیز ہے جس سے جنرلی چیک ریپبلک کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ری انویسٹمنٹ میں ایکچولی ان کے فنڈز آ جاتے ہیں, اس وجہ سے یہ موو آؤٹ نہیں کرتے اکانومی سے, تو یہ ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کو. دوسری طرف اگر ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں ڈیویڈنڈز شیئرز کی ٹو ٹوٹل ایف ڈی آئی انکم میں, تو سیکٹر وائز ڈیویڈنڈز یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ مینوفیکچرنگ کا ہے, آپ دیکھیں جن ایریاز میں کم ہے جو شیئر ہے ٹوٹل ایف ڈی آئی انکم کا جو جنریٹ ہو رہی ہے ریپبلک میں, تو اگر آپ یہاں پہ کٹ آف پوائنٹ لگا لیں 25% کے اراؤنڈ کر لیں, تو یہ پیٹرو کیمیکل ہے, میٹل ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, موٹر وہیکل ہے, ان میں جو شیئر جنریٹ ہو رہا ہے وہ لو ہے, 10 سے 20% یا 25% تک ہے شیئر جنریٹر. لیکن جو فائنینشیل سروسز ہیں, مینوفیکچرنگ ہے, ادر سروس ہیں, ان میں بہت ہائی جنریٹ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو ڈیویڈنڈز ان کا پرسنٹیج ڈیویڈنڈ جنریٹ ہو رہا ہے, وہ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ سیکٹر وہ ہیں جو زیادہ ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ جنریٹ کرا رہے ہیں, جبکہ یہ وہ سیکٹر ہیں جن کا ڈیویڈنڈز کم ہے. یعنی ان کا ظاہر بات ہے جو ڈیویڈنڈ جنریٹ ہو کے موو کرتا ہے وہ ریلیٹیولی کم, اس لیے میٹل میں, ریئل اسٹیٹ میں, موٹر وہیکل میں یا فائنینشیل سروسز میں زیادہ بینیفٹ ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک جو اسٹڈی ہے جس سے میں نے یہ اس کو آپ ریفرنس پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سورسز اس میں مینشن کیے ہوئے ہیں, تو آپ ان کو اگر آپ یوز کریں اس سورس کو, پرائمریلی یہ سورس ہے جس کو آپ جا کے کر سکتے ہیں, نیٹ کے اوپر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پوری اسٹڈی کو ڈیٹیل میں اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آتھر نے کچھ کیلکولیشن کی تھی ود ریفرنس ٹو دا جو امپیکٹ ایف ڈی آئی کا یورپی یونین کے حساب سے, اس کی سیشن کے حساب سے, کہ کیا کیا وہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے اور کن کی ایریاز میں. جیسے ویجز اینڈ سیلریز ہے, ویجز اینڈ سیلریز میں یہ افیکٹ ہے اس کا آ رہا, ٹھیک ہے نا. اور جو ویجز اینڈ سیلریز ہیں فائنینشیل سیکٹر کی وہ یہ ہیں, اور جو ویجز اینڈ سیلریز ہیں نان فائنینشیل سیکٹرز کی وہ یہ ہیں. تو ایک گریٹر پرپورشن آپ دیکھ لیں ویجز کے ریفرنس میں امپورٹنٹ ہے. تو ایف ڈی آئی جو ہے وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ کاز کر رہی ہے ویجز کو انکریز کرنے میں, ویجز کو جنریٹ کرنے میں کسی بھی کنٹری کے, اور باقی سب میں تھوڑا تھوڑا شیئر اس کا ہے. ایون کہ ٹیکسز میں اس کا شیئر کو بہت ریمارکیبل ہمیں نظر نہیں آ رہا یہاں پر, لیکن اوور دا ٹائم جب اکانومیز گرو کرتی ہے اور ویجز گرو کرتی ہیں تو چانسز بات کیا ہی ہوتے ہیں کہ زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پے کیا جائے گا, لوکل پیپل بھی پے کریں گے اور جو فارنرز ہیں ان سے بھی آپ چارج کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سینیریو اتنا زیادہ وہ نیگیٹو سچویشن کریٹ کرتا ہے, لیکن یہ پازیٹیو سچویشن ضرور ہے کہ ویجز جو ہے وہ گرو کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے چیک ریپبلک کے اوپر کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی زیادہ امپلائمنٹ سچویشن بہتر ہوئی ہے اور ویجز جو ہیں وہ گرو کی ہیں ایف ٹی آئی کی وجہ سے.